السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کرتے ہیں خطا کے پتلے کے بارے میں۔ پروفیسر فہیم ریاضی کا پیریڈ لے رہے تھے اور طلباء کو جیومیٹری کی کچھ اشکال اور سوالات سمجھا رہے تھے۔ جب وہ کام کروا چکے تو اس سے پوچھنے لگے، بچوں یہ بتاؤ سوال سمجھ میں آ گئے ہیں یا نہیں؟ کچھ یوں نے حال میں جواب دیا، کچھ گردن ہلا کر انہیں آرام کرنے لگے۔ اتنے میں سر فہیم کی نظر آخری ڈیسک پر برجمان ثاقب پر پڑی۔ وہ اپنی اینک اتار کر رومال سے اسے صاف کر رہا تھا۔ ہاں بھئی ثاقب بیٹا، تم بتاؤ، میں نے ابھی جو سوال سمجھائے ہیں، کیا ان کا طریقہ سمجھ میں آ گیا ہے؟ تو ثاقب کے بولنے سے قبل ہی نعمان کہنے لگا، سر اس اینکو کو کیا سمجھ آئی ہوگی؟ یہ نعمان، کیا بدتمیزی ہے! کیا تمہیں کمرے جماعت میں بیٹھنے کے آداب نہیں؟ سر فہیم کی آواز پر جماعت میں سکوت چھا گیا۔ نعمان کا تعلق ایک کھاتے پیتے گھرانے سے جبکہ ثاقب متوسط طبقے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے والد کی ماہانہ قلیل آمدنی سے بامشکل گھر کا خرچہ چل رہا تھا۔ ثاقب صبح سکول جاتا اور چھٹی کے بعد دوپہر شام تک ایک درزی کی دکان پر کام کرتا تھا۔ اتنی مشقت کے بعد اس کے ہاتھ 50 روپے والا نوٹ تھما دیا جاتا۔ گھر آ کر وہ رات گئے کسی سکول کا کام کرتا اور سبق یاد کرتا۔ سارا دن نظر کا کام کرنے کی وجہ سے اسے موٹے شیشوں والی اینک لگ گئی۔ اس دن کے بعد ثاقب جب بھی سکول جاتا، تمام کلاس فیلو اور سکول کے لڑکے اس کا مذاق اڑاتے۔ ثاقب ایک دبلا پتلا اور شریف بچہ تھا، اس لیے وہ انہیں کچھ کہنے کی بجائے خاموش رہتا۔ نعمان کی ثاقب سے نہ جانے کیا مخالفت کہ وہ ہمیشہ اتس نقصان پہنچانے کی ناک میں رہتا۔ نعمان نے ثاقب کے بہت عجیب نام رکھے ہوئے تھے اور وہی اسے سب سے زیادہ تنگ کرتا تھا۔ سر فہیم کا پیریڈ ختم ہوتے ہی نعمان پھر سے شروع ہو گیا اور آج اور تو ثاقب بھی اپنی توہین برداشت نہ کر سکا۔ اس کے منہ سے بے اختیار نعمان کے لیے بد دعا نکلی۔ شاید وہ قبولیت کی گھڑی تھی، کیونکہ اسی رات جب نعمان معمول کے مطابق کمپیوٹر سے اٹھا تو اسے اپنے ارد گرد دھندلا سا دکھائی دیا۔ پھر اس کی نگاہ سے اپنے کمرے کے سامنے کی سیڑھیاں بھی اوجھل ہونے لگیں۔ اس نے صورتحال کو قابو میں نہ دیکھتے ہوئے چیخنا شروع کر دیا۔ اس کی امی اور ابو دوڑتے ہوئے اس کے کمرے میں آئے۔ اس کے پڑوسی ندیم آنکھوں کے ڈاکٹر تھے۔ ڈاکٹر ندیم آنکھوں کا معائنہ کر کے بتایا کہ اس کی نظر کمزور ہو گئی ہے اور اسے عینک کی ضرورت ہے۔ نعمان یہ سن کر رونے لگا۔ دو تین دن بعد وہ سکول جانے کے قابل ہوا تو اس کے سارے فرینڈز نے حسب عادت اس کا بھی مذاق اڑایا۔ تھوڑی دور جا کر اسے ثاقب اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ وہ فوراً پیچھے مڑنے لگا تھا کہ ثاقب نے اسے آواز دے کر روک دیا۔ اپنی بے عزتی کے ڈر سے نعمان کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ پھر اس کے قریب آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو نعمان کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ ثاقب نے اس سے کچھ کہنے کے لیے لب ہلائے ہی تھے کہ اس سے بیشتر نعمان بول اٹھا، ثاقب پلیز مجھے معاف کر دو، میں غلطی پر تھا، تمہارا مذاق اڑاتا تھا، اللہ نے مجھے بھی تمہیں ستانے کی سزا دی ہے، اب میں عمر بھر اس کو بھگتوں گا۔ نعمان کے آنسو دیکھ کر ثاقب کا دل پسیج گیا اور وہ اسے درد مندانہ لہجے